الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضرات گرامی قدر، ظاہر ہے یہ دور بڑا ہی پرفتن ہے۔ مختلف اور رنگا رنگ کے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق بارش کے قطرات کی طرح فتنے گر رہے ہیں، امڑ کر آ رہے ہیں۔ ایک طوفان ہے فتنوں کا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہم ان فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی توفیق سے ہم اپنے آپ کو دین سے وابستہ کر لیں، قرآن و سنت سے وابستہ کر لیں۔ یہی ایک طریقہ ہے ان فتنوں سے بچنے، محفوظ رہنے کا، اپنے دین کو، اپنے اخلاق کو، اپنے وجود اور تشخص کو بچانے اور اسے محفوظ کرنے کا۔ جس طرح اسلاف ہمیشہ سے ہی فتنوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو قرآن و حدیث سے وابستہ انہوں نے کیا رکھا، اسی طرح قرون اولیٰ کی طرح آج بھی فتنوں سے بچنے کا یہی طریقہ ہے، خواہ وہ فتنے کسی قسم کے بھی ہوں۔ لیکن فتنوں کی نوعیت بھی مختلف ہے، ان کی حیثیت اور کیفیت بھی مختلف ہے، اور ان کے درجات بھی ہیں، نقصانات کے اعتبار سے بھی ان کے مراتب ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے بنیادی فتنہ جو ہے وہ قرآن و سنت سے انحراف اور الحاد کا فتنہ ہے۔ شروع سے لے کر آج تک امت میں اس فتنے نے مختلف قسم کے روپ دھارے ہیں، کہیں کسی نام پر، کبھی کسی علاقے میں کسی نام پر۔ ان لوگوں کے فتنہ پروروں کے چہرے بدلتے رہے ہیں، طریقے واردات بدلتے رہے ہیں، لیکن مشن اور مقصد ایک ہی رہا ہے کہ انسانیت کو صراط مستقیم سے ہٹا کر ضلالت و گمراہی کے راستے پہ ڈال کر ان کی دنیا کے ساتھ دین کو برباد کر دیا جائے۔ ایسے فتنوں میں سے ایک اہم اور بنیادی فتنہ انکار حدیث کا ہے، اور یہ اپنے اعتبار سے بڑی پرانی تاریخ رکھتا ہے، لیکن آج کل مختلف ناموں سے مختلف قسم کے لوگ اپنے اپنے طریقہ واردات کے تحت اس فتنے کی آبیاری کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین کی بنیاد اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت و اتباع ہے، قرآن و سنت کی پیروی اور قرآن و حدیث کی تابع داری ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ہی اشارہ کر دیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں، اولئک ھم الکافرون حقا۔ اب یہ فرق کئی قسم کا ہے۔ ان میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کو تو حجت مانا جائے، مگر حدیث پاک کی حجیت کا انکار کر دیا جائے۔ اب حدیث پاک کو حجت ماننا یا اس کی حجیت کا انکار کرنا، اس انکار کے بھی مختلف پہلو اور مختلف صورتیں ہیں۔ بعض لوگوں نے تو ویسے ہی انکار کر دیا، اور بعض لوگوں نے کچھ ایسے پیمانے اور ترازو تراش لیے، اور کچھ ایسے اصول بنا لیے، قوانین وضع کر لیے، ایسے قواعد تراش لیے کہ ان کی سان پہ چڑھا کر احادیث کا انکار کر دیا گیا۔ معلوم ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے عقل کی کسوٹی پر احادیث صحیحہ کا انکار کر دیا، یعنی مطلقاً انکار تو الگ بات ہے، اس بہانے سے کہ یہ روایت، یہ حدیث
عقل کے معیار پر نہیں اترتی، اس لیے ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ بعض لوگوں نے اپنی فطرت اور اپنی طبیعت، اپنے ذوق کو بنیاد بنا لیا، اور بعض لوگوں نے کچھ ایسے اصولی قواعد اور بنیادی طریقے تراش لیے کہ ان کی بنا پر احادیث صحیحہ کا انکار کیا جاتا رہا۔ مثلا بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ خبر متواتر تو حجت ہے، خبر واحد حجت نہیں ہے۔ اس کو بھی بہت ساری احادیث کو رد کرنے کے لیے بنایا گیا، اور اس سے آگے چل کر کچھ لوگوں نے، متصوفہ نے یعنی صوفیوں نے، اپنے انداز پر کچھ اصول تراش لیے، اور کچھ متفقہ نے یعنی فقہائے کرام نے اپنے طور پر کچھ اصول تراش لیے۔ عین ممکن ہے اگر ہم اکابر سے حسن ظن کا اظہار کریں اور اس کے پیش نظر یہ کہہ لیں کہ ان کی نیتیں صاف تھیں، تو ہم تو کہتے ہیں ثم یحشرون علی نیاتہم، نیت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ بات ایک حقیقت ہے کہ بعد والے آنے والے لوگوں نے ان اصولوں کا بے دریغ استعمال کیا، اور ایسے ایسے اصولوں کے ساتھ احادیث صحیحہ کا خون نحق کیا گیا کہ انسان شرمندہ ہوتا ہے کہ دعویٰ ایمان کے باوجود ایسے اصولوں پر احادیث صحیحہ کا خون نحق کیا گیا۔ اور لطف یہ ہے کہ پھر ایسے ہی انہی اصولوں کو جب اپنے مفادات، اپنی فقہی ترجیحات کے خلاف دیکھا، اور دیکھا کہ یہ ہمارے خلاف اصول کھڑا ہے، تو پھر انہی اصولوں کو ایسے مسلح کر کے زندہ درگور کیا گیا کہ پھر بھی انسانیت شرمندہ ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایسے حالات میں جن جن فقہاء نے ایسے ایسے اصول تراشے، اس کی تفصیل اصول کی کتابیں موجود ہے۔ ایسا بھی ہے کہ فقہائے مالکیہ نے عمل اہل مدینہ کا بہانہ تراش کر احادیث کا انکار کر دیا، مگر اس سلسلہ میں جو کوششیں علماء اور فقہائے احناف نے کی ہیں وہ سب سے نرالی اور تشویشناک ہے۔ کہیں تو روایت راوی اور عمل راوی یہ اصول اپنا کر کہ کس کو ترجیح دی جائے گی، احادیث کو رد کر دیا گیا۔ ایسے ہی اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ قول اور فعل میں تضاد ہو جائے تو اقویٰ کون ہوگا، مقدم کون سی چیز ہوگی۔ پھر انہی اصولوں کی مخالفت بھی کی گئی۔ ہم نے اس پوری تفصیل کو اپنی کتاب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور شہرت حنفیت کا جائزہ میں تفصیل سے لکھا ہے کہ یہ اصول کیسے، کس پس منظر میں بنائے گئے، اور پھر ان کا کس طرح بے دریغ استعمال کر کے احادیث صحیحہ کا خون نحق کیا گیا، اور یا پھر جب ان اصولوں کو اپنے خلاف پایا تو کس طرح انہی اصولوں کو زندہ درگور کر دیا گیا۔ یہ ساری داستان سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس تصور اور عقیدہ یا ایمان کے تقاضوں کے یکسر یہ چیز خلاف ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے ضمن میں اسلام ہم سے متقاضی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت اور اتباع کا لفظ استعمال کیا ہے، تو کچھ لوگ اسی اصول کے بہانے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ مسئلہ ثابت کیجئے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو، اس طرح کیا نہیں، فرمایا ہو۔ گویا کہ وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ قولی حدیث یا قول تو معتبر ہے، نعوذ باللہ فعل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معتبر نہیں ہے۔ حالانکہ اطاعت و اتباع میں ایک بنیادی فرق یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اطاعت جو ہے وہ اقوال کی ہے، اللہ تعالیٰ کے
اقوال میں اطاعت ہے، اسی لیے اطاعت کا اطلاق اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے متعلق ہوتا ہے، جبکہ اتباع کا تعلق فعل سے، افعال سے، اور اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق نہیں ہے۔ اور یہ ایک اصولی بات ہے کہ اطاعت اور اتباع دونوں الفاظ باہم معنی ہے جب ان کا اطلاق ایک خاص کیفیت میں کیا جائے۔ جس طرح اصولی لکھتے ہیں، یہ مسئلہ شرائع حدیث اور فقہاء نے بھی لکھا ہے کہ ایمان و اسلام کی اصطلاح ہے، اور اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اذا اجتمع افترقا و اذا افترقا اجتمع، کہ جب الگ الگ یہ استعمال کی جائے اصطلاح تو یہ نہیں ہوتا کہ یہاں اسلام مراد ہے ایمان نہیں ہے، یا ایمان مراد ہے اسلام نہیں، وہاں دونوں مراد ہوتے ہیں۔ حال وجہ جب یہ اکٹھے آ جائیں تو پھر ان کی تقسیم کر دی جاتی ہے، اور یہ معروف چیز ہے، اس کو طلباء بھی جانتے ہیں، چاہے جائے کہ علماء کے سامنے یہ مسئلہ نہ ہو۔ اسی طرح اطاعت اور اتباع کا تعلق ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے، عقیدہ یہ ہے، اصول یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا قول بھی اسی طرح حجت ہے جس طرح آپ کا فعل مبارک بھی حجت ہے۔ اس سلسلہ میں پہلا نقطہ یہ سامنے رکھنا چاہیے کہ حدیث پاک کی جو تعریف کی جاتی ہے اس میں یہ بات لکھی جاتی ہے کہ ما نسب الی رسول اللہ یا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من فعل او قول، یا آگے تقریر کا بھی آتا ہے، فعل ہو یا قول ہو، جو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جائے وہ حدیث ہے۔ آگے حدیث کی قسمیں الگ ہیں نا۔ اب فعل کو رد کرنا یا اسے حیثیت نہ دینا اور یہ مطالبہ کرنا کہ قولاً ثابت کرو کہ یہ مسئلہ ہے، پھر ہم مان لیں گے، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کوئی آدمی کہے کہ جناب مجھے آپ 10 حدیثیں دکھائیں، 2 حدیثیں نا، جیسے خبر واحد اور متواتر ہے۔ اب کیا ایک حدیث نبی علیہ السلام کی صحیح ہو، صریح ہو، وہ حجت نہیں ہے؟ کیا نبی علیہ السلام کی تابع داری کے لیے 10، 5، 6 حدیثیں چاہیے؟ یہی وہ ملحدانہ سوچ ہے۔ اسی طرح اب کیا نبی علیہ السلام کا قول چاہیے کسی کام کے لیے؟ اگر وہ فعل ثابت ہو تو ہم انکار کر دیں گے؟ یہ انحراف الحاد کی سیڑھی کا پہلا زینہ ہے، اور آج یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اور لطف کی بات ہے کہ ہم یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ 2-4 دن پہلے عجیب کلپ سننے کا موقع بنا بعض علماء احناف سے، جن کا تعلق دیوبندیوں حضرات سے بھی ہے، اور شاید بریلوی حضرات بھی یہی بات کہتے ہیں کہ جی رفع یدین کہتے ہیں اہل حدیث، یہ سنت ہے، تو ثابت کرو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ رکوع کو جاتے وقت، اٹھتے وقت، یا ان مواقع پر رفع یدین کیا کرو۔ بھئی اللہ کے بندو، کوئی اللہ کا خوف چاہیے، کوئی شریعت کا حیا اور پیغمبر علیہ السلام کی شرم چاہیے۔ کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ یہ تو بیان ہی اسی طرح ہے نا، جس طرح وہ کسی نے کہا جی اگر تم کہتے ہو کہ فاتحہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو بتائیے معراج میں نبی علیہ السلام نے جماعت کروائی تو کیا فاتحہ پڑھی تھی؟ بھائی اللہ کے بندو، پہلے یہ ثابت کرو کہ اس وقت فاتحہ نازل ہوئی تھی، یا تم ہی یہ مسئلہ اپنی فقہ کے مطابق بتاؤ کہ جن نمازوں میں فاتحہ تمہارے نزدیک بھی فرض ہے، اگر کسی کو فاتحہ نہ آتی ہو تو وہ کیا کرے گا؟ بالخصوص یہ کہ اگر کوئی آدمی آپ سے پوچھے کہ بتاؤ کہ ایوبی دور سے پہلے یا پارٹیشن سے پہلے فلاں آپ کے اکابر گزرے ہیں، ذرا ان کا شجرہ نسب بتائیے، اور بتائیے کہ ان کے والد صاحب نے جو نکاح کیا تھا کوئی فارم دکھاؤ ہمیں۔ آج کل تو فارم دکھانے سے ثابت ہوتا ہے نا کہ یہ وارث بنتا ہے، شناختی کارڈ بنتا ہے، ایک چلتا ہے، یہ قانون ہے، قانونی بات کر رہا ہوں میں۔ تو کیا نعوذ باللہ آپ دکھائیں گے؟ ظاہر نہیں دکھا سکتے کہ اس وقت یہ قانون ہی نہیں تھا، فارم تھے ہی نہیں۔ تو اب کوئی کہے کہ نہیں جناب، جب آپ یہ نہیں دکھاتے تو نعوذ باللہ آپ کے اکابر کیا وہ حلال زادے نہیں تھے؟ ہماری زبان یہ زیب نہیں دیتی، وہ ہمارے اکابر ہیں، ملت کے محسن ہیں،
ان کی دینی سماجی سیاسی خدمات ہیں، وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، ہمیں انہیں فخر ہے، ان کی خدمات پر فخر ہے۔ اختلاف رائے ہونا الگ بات ہے، ان کے مسائل سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، وہ بھی معصوم نہیں ہے، خطا ان سے بھی ہو سکتی ہے، ان پہ نکیر بھی ہو سکتی ہے، مگر اس طرح ان کی توہین ہم نہیں کر سکتے کہ ہم بتائیں چونکہ جی ان کا نکام نامہ نہیں ہے، فارم نہیں ہے، لہٰذا نعوذ باللہ یہ حلال زادے نہیں ہے۔ کوئی حیا چاہیے، کیا سوال کر رہے ہیں؟ سمجھیے اس کی زد کہاں جاتی ہے؟ آپ کے علم الکلام اور اس طرز استدلال کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا آپ ثابت کر سکیں گے؟ تو اسی طرح رفع دین کہتے ہیں بتاؤ کہ یہ ثابت ہو کرو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ حدیث کی تعریف تمہارے بھی محدثین یا فقہا یہی کرتے ہیں، تو پھر تم بتاؤ کیا جو چیز فعلاً ثابت ہو وہ حدیث میں نہیں ہے؟ اگر فعلاً بھی حدیث میں، ہاں یہ الگ بات اصولی بات ہے کہ قول اور فعل میں جب تضاد ہو یا متعارض احادیث آ جائیں قولی اور فعلی، پھر کسے ترجیح؟ اصول ترجیح کی بات ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا اصول ہے، یا احناف بھی مانتے ہیں، بعض دیگر فقہا بھی، کہ قول جو ہے یہ اقوی من الفعل ہے، یہ ترجیح کا باعث ترجیح بنتا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ قول احناف نے کہاں کہاں استعمال کر کے کہاں کہاں حدیث صریحہ کا انکار کیا ہے، اور اس کی مثالیں بھی ہمارے سامنے الحمدللہ کہ کہاں کہاں احناف نے خود اسی اصول کو رد کر کے اپنے مسئلے کو ثابت کیا ہے اور فعل کو قول پر ترجیح دی ہے۔ لیکن یہ تفصیل ہمارا مدعا نہیں ہے، نہ اس وقت کا تقاضا ہے۔ ہم صرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ سوچئے کہ آپ کے علم و استدلال کا کیا نتیجہ نکلے گا کہ آپ قول و فعل میں قول کو حجت مانتے ہیں اور فعل کا مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ۔ پھر یہ بھی ہے کہ اگر یہی بات ہے، آپ سے پوچھا جائے کہ آپ تکبیر تحریمہ کے رفع دین کے تو قائل ہیں نا کم از کم، تو یہ بتائیے کہ تکبیر تحریمہ میں رفع دین کرنا یہ قولی طور پر ثابت؟ اگر یہ قولی طور پر ثابت نہیں اور وہ فعل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، تو پھر تمہارے اس طریقے استدلال کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ کیا یہاں دیانتداری اور امانت باقی رہ جاتی ہے کہ آپ وہی اصول وہاں نہیں اپناتے اور اہل حدیث سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جناب یہ ثابت کیا جائے کہ یہاں کیا ہے؟ پھر یہی نہیں ہے، یعنی یہ تیسرے نمبر پر سوچنے کی بات ہے کہ قول اور فعل کی حجیت میں کوئی فرق نہیں ہے بنیادی طور پر، دونوں ہی قول فعل کا انکار کرنے والا بھی منکر حدیث ہے اور فعل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا بھی منکر حدیث اور گستاخ پیغمبر ہے۔ پھر یہ بھی آپ ذرا سوچیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تکبیر تحریمہ کا، تو نماز میں ہاتھ باندھنے کا مسئلہ، یہ بھی نکتہ سوچیے۔ شیعہ اور اہل سنت میں ایک فرق ہے، وہ ارسال کے قائل ہیں اور یہ ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں اہل سنت سبھی۔ اب ہاتھ باندھنے کا یہ مسئلہ کہاں سے ثابت ہے؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحیح فعل سے یہ ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ بھائی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھا کریں؟ اور جب یہ ہم فعل سے ثابت کرتے ہیں تو پھر تکبیر تحریمہ کے وقت یہ اعتراض کیا اخلاقی اور علمی یا حیثیت رکھتا ہے؟ پھر یہ بھی دیکھیے، یہ بھی نکتہ سوچنے کے لائق ہے کہ پوری نماز کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اور روایت میں یہ بات بھی آتی ہے، بعض روایت میں یہ بات ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے جبرائیل امین نے نماز پڑھائی، میں نے ان سے سیکھی، اور پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو سکھائی، حتیٰ کہ سر ممبر سکھائی، گویا کہ فعلاً سکھائی نبی علیہ السلام، اور فرمایا بھی کیا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اب رأیتمونی کا معنی کیا ہے؟ ذرا خدا کا خوف کرے، آپ کیا احادیث کا کھلواڑ کر رہے ہیں؟ ایک صحیح مسئلے کو رد کرنے کے لیے عقل و شعور سے پیدل چل رہے ہیں؟ تو رأیتمونی اصلی کے تحت آپ ساری پوری نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک ساری نماز آپ سے کہا جائے کہ قولاً ثابت کرو
تو آپ نماز پوری قولن ثابت نہیں کر سکتے، تو نتیجہ یہ کہ نماز ہی چھوڑ دی جائے۔ یہی نہیں، دیگر ارکان اسلام کا بھی یہی، دیگر احکام اسلام کا بہت سارے ایسے مسائل اور احکام ہیں جو صرف نبی علیہ السلام کے فعل سے ثابت ہے، احادیث میں وہ آتے ہی نہیں ہے، یعنی قولی احادیث میں نہیں ہے، وہ فعلی احادیث سے ثابت ہے۔ آپ کو بھی تسلیم ہے، اہل حدیث کو بھی تسلیم ہے، پورے اہل سنت کو تسلیم ہے۔ آپ خود حج کے متعلق دیکھ لی، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ خذوا عنی مناسککم، حج کا طریقہ میرا سیکھ لو، شاید اس کے بعد دوبارہ ملاقات نہ ہو۔ اب آپ حج اور عمرے کا پورا طریقہ ثابت کیجئے اقوال پیغمبر علیہ السلام سے، تو شاید آپ کبھی بھی لم تفعلوا ولن تفعلوا، کبھی بھی پورے حج اور عمرے کا طریقہ صرف اقوال پیغمبر علیہ السلام ثابت نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک انکار حدیث کا ایسا چور دروازہ آپ کھول رہے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جناب رفع دین ثابت کرو، حالانکہ یہ رفع دین کے مسئلے کو آپ نے اقوال رسول یا احادیث پیغمبر علیہ السلام سے ثابت کرنے کا یہ ڈھونگ رچا کر فعل پیغمبر کا مذاق اس قدر اڑایا ہے کہ آپ کو اگر پوچھا جائے کہ آپ بتائیں کہ جناب پیغمبر علیہ السلام نے روکا ہو کہ رفع دین نہ کیا جائے، روکا ہو کہ نہ کیا جائے، تو پھر آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ بہت بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ آپ کے کیا ایسے علماء نہیں گزرے جنہوں نے ایک قرآن کریم میں مانوی تحریف کی ہے کہ جو جہاد کے متعلق آتے ہیں کفو ایدیکم، تو انہوں نے کہا جناب اس سے مراد رفع دین ہے۔ اور اسی طرح مسلم شریف کی روایت جس کا محل استدلال تشہد میں رفع دین سے ہے یا ہاتھ اٹھانے کی کیفیت سے، آپ نے اس کو یہاں منطبق کیا۔ اور بہت سارے سنجیدہ فکر، معتدل مزاج یا قدر دیانت کے حامل علماء دیوبند نے دونوں چیزوں کی تردید کی ہے، تو گویا کہ وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ چیز عدم رفع دین جو ہے وہ قول سے ثابت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہنے کا ہے کہ جن لوگوں نے یہ ایک بے پرکی اڑا کر بڑی اپنی ایک منطقی توپ ماری کی ہے اور سمجھتے ہیں ہم نے بہت تیر مارا ہے، انہوں نے اہل حدیث کا کچھ نہیں بگاڑا اور اہل حدیث کے موقع پر کوئی زد نہیں آئی، البتہ انہوں نے اپنے علم و تقوی اور دیانت و امانت یا اپنے مسلک کا مذاق اڑایا ہے۔ اور آپ دیکھیے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ اگر یہی بات ہے تو پھر ایسے ہی لوگ اگر فقہ حنفی کے ترجمان ہیں، ایسے ہی لوگ اگر مناظر اسلام ہیں، تو پھر میری درخواست ہے علماء احناف کا وہ طبقہ جو کراچی میں بیٹھے ہیں، پشاور میں بیٹھے ہیں، بلوچستان میں بیٹھے ہیں، پنجاب میں بیٹھے ہیں یا دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے ہیں، وہ فقہ حنفی کی تائید میں علمی خدمات انجام دے رہے ہیں اور دیانتداری سے دے رہے ہیں، اپنی سمجھ اور رائے کے مطابق خدمت انجام دے رہے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر آپ فقہ حنفی کے محسن ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ فقہ حنفی کو ایسے دشمنوں سے بچائیے۔ ایسے لوگ جو فقہ حنفی کے مارے آستین ہیں، ان کے ہوتے ہوئے شاید فقہ حنفی کو کسی اور دشمن کی میرے بھائیوں ضرورت نہیں ہے، کسی کو فقہ حنفی کے خلاف بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو آج اس دور میں خود ساختہ مفتی بنے ہوئے ہیں اور فقہ حنفی کو علوبۃ للاطفال اور اضحوکۃ للجہال بنا رہے ہیں۔ یہ فقہ حنفی کے پیروکار حضرات کے لیے بھی لمحہ فکریہ بلکہ ایک چیلنج ہے کہ وہ ان لوگوں کو لگام ڈالیں جو فقہ حنفی کا ترجمان بن کر مناظر اسلام پر سستی شہرت کے لیے فقہ حنفی کی شہرت کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور اس کی بنیادیں کھوکھلی کر کے لوگوں کے سامنے ایک مذاق بنا رہے ہیں۔ ایک عالم تو عالم ہے نا، ایک ادنا طالب علم بھی نہیں، ایک عام آدمی سے جا کر پوچھ لیجیے کہ جناب یہ مسئلہ تب مانوں گا کہ یہ نبی علیہ السلام سے قول ثابت ہو
تو وہ فوراً جوتا اتار کر سر پہ مارے گا کہ یہ بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کا فعل حجت نہیں ہے؟ یہ تو عام آدمی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، جسے پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے کیا کہا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی آیات الگ ہیں، فَاتَّبِعُوهُ کی آیات الگ ہیں، مگر یہ جو ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ تو بڑا جامع لفظ ہے کہ اسوہ حسنہ پیغمبر میں کیا ہے؟ آپ کے افعال بھی اسوہ حسنہ ہیں، آپ کے اقوال بھی اسوہ حسنہ ہیں۔ ہمارا اہل حدیث کا تو یہ موقف ہے کہ محمد فرق بین الناس صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ السلام کی پوری زندگی ہی جہالت اور ہدایت، اسلام اور کفر، نور اور ظلمت، گمراہی اور اس کے ہدایت اور گمراہی میں، جنت اور جہنم میں فرق ہے۔ تم تو یہ بات قول و فعل کی کرتے ہو، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہماری دعوت اور فکر یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے جیسے فرمایا تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جو میری زبان نبوت سے نکلا ہے سب کچھ لکھ لیا کرو، کہ میں خوشی میں بھی حق کہتا ہوں، میں اپنی ہر کیفیت میں حق بولتا ہوں۔ ہمارا ایمان ہے کہ پیغمبر کی تمام حالتیں، تمام کیفیات ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ماسوہ جس میں استثناء ثابت ہو یا خصوصیت ثابت ہو، بلکہ پیغمبر علیہ السلام کی بیداری میں آپ نے جو کچھ فرمایا، جو کچھ کیا، وہ بھی ہمارے لیے حجت ہے، اور آپ نے اپنے رویہ مبارکہ میں جو کچھ دیکھا اور ہمیں بتایا وہ بھی ہمارے لیے باعث حجت اور شرعی دلیل ہے۔ جو فرق قول و فعل میں کرتا ہے یہ تو بڑے دور کی بات ہے، ہم تو اسے بھی گستاخ رسول سمجھتے ہیں، تقاضۂ ایمان کے خلاف سمجھتے ہیں، جو پیغمبر علیہ السلام کی بیداری کا حکم اور رکھے اور نبی علیہ السلام رویہ مبارکہ کا اور حکم رکھے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ نکرہ کے سیغے ہیں کہ پوری زندگی میں، ہماری پوری زندگی، پیغمبر کی ساری زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں نے یہ عذرائے خیر خواہی الدین و نصیحہ کے تحت اپنے تمام احناف ہی نہیں، تمام مسلمان بھائیوں سے، خواہ وہ اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، جن کو بھی دعویٰ ایمان ہے اور پیغمبر علیہ السلام سے نسبت یعنی امت ہونے کی نسبت ہے، تمام سے کہتا ہوں کہ ایمان یہ بناؤ، ایمان ہونا یہ چاہیے کہ پیغمبر علیہ السلام کے اقوال بھی حجت ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے افعال مبارکہ بھی حجت ہیں، اور یہ دعویٰ کرنا، یہ مطالبہ کرنا اور یہ سوچ رکھنا کہ یہ قولاً ثابت کرو، حدیث قولی سے ثابت کرو یا فعلی سے ثابت کرو، وہ نہیں مانتے اسے مانتے ہیں، یا جناب خبر متواتر سے ثابت کرو، خبر واحد کو نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، اصولیوں نے فرق کیا ہے، عقائد کیا ہے، مسائل کیا ہے، یہ میرے پتہ ہے، یہ الگ باتیں۔ میں جنرل طور پہ یہ کہتا ہوں، عمومی طور پہ کہتا ہوں کہ ایسا کہنا دراصل انکار حدیث کا چور دروازہ کھولنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح اس مسئلے کی وہی حیثیت ہے جو بعض آج کل ہی بعض دیوبندیوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جناب حدیث اور سنت وہ ہے، یعنی حدیث اور سنت میں ہم نے اس پر بھی ایک کتاب لکھی ہے کہ کشف الغمہ عمن فرق بین الحدیث والسنہ، یہ بھی انکار حدیث کا چور دروازہ ہے۔ ایک نہیں، متعدد مسائل ہمارے سامنے ہیں جو فقہائے احناف نے وضع کر کے وہ اصول دراصل انکار حدیث کے دروازے کھولے ہیں۔ میں اس تلخ بحث میں یا اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف میں آپ کی خیر خواہی کے لیے کہتا ہوں کہ یہ انداز فکر، یہ علم الکلام، یہ طرز استدلال مومنانہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن و سنت کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، اور اللہ تعالی ہمیں اسی اصول پہ زندہ رکھے جو حضرات صحابہ کا تھا، اسی اصول پر ہمیں موت آئے، اور اسی اصول کی برکت سے اللہ تعالی حضرات صحابہ کی جماعت میں قیامت والے دن حشر کرے، تاکہ ہم نبی علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ کے حقدار بن سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔